السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال انہی دنوں جب راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پنکھے چل چل کر تھک چکے ہوتے ہیں، یوں وہ آہستہ چلنے لگتے ہیں۔ میری بیٹی کو رات کو سوتے وقت ناک بند ہونے کی شکایت ہو گئی، جس کا میں نے علاج کروایا۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ ان دنوں میں اس کا اپنے بھائیوں سے جھگڑا رہتا کہ پنکھا آہستہ کریں۔ ایک دن میں نے بیٹی کو کہا کہ آپ بیڈ کے دوسری طرف سو جائیں، وہاں پنکھے کی ہوا بہت کم پہنچتی ہے۔ وہ کہنے لگی، بابا جی اس طرف مجھے نیند نہیں آتی۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے اچانک بیٹی کا وہ فقرہ یاد آ گیا کہ مجھے اس طرف نیند نہیں آتی۔ ایک عجب سا خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا اور میری آنکھیں بہنے لگیں۔ کتنی دیر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ بیٹیوں کو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے جب اسے اس گھر میں اپنے بیڈ کی دوسری طرف نیند نہیں آتی۔ اسے ایک دن یہ بیڈ تو کیا پورا گھر ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ اسے ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر جسے وہ روز سنوارتی ہے، کبھی چادریں بچھاتی ہے، کبھی صفائی ستھرائی کرتی ہے، وہ چارپائی، چٹائی، کرسیاں، وہ جوتے، وہ کپڑے، وہ سب کچھ جس کے لیے وہ اپنے بھائیوں سے جھگڑتی ہے، میرا میرا کہتی ہے، وہ سب کچھ جو اس نے پاپا کو بہت پیار اور محبت سے مجبور کر کے منگوایا ہوتا ہے، وہ سب کچھ جو اس نے بھائیوں سے چھپا چھپا کر سنبھالا ہوتا ہے، وہ پونیاں، وہ بالیاں، وہ رومالیاں، وہ سب کچھ جو اس کی رونق حیات ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سکھ چین ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ پاپا جسے دیکھ دیکھ کر، جس سے پیار کر کر کے اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہوتے ہیں، ایسے پاپا جو ایک دن چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، وہ ماں جس سے کھٹی میٹھی محبت میں ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ میں زندگی بتائی ہوتی ہے، جس سے بالوں میں تیل لگوایا ہوتا ہے، چوٹیاں بنوائی ہوتی ہیں، جس سے اس نے ایک ذمہ دار خاتون خانہ کا درس لیا ہوتا ہے، جس کے بازو میں اس نے ہزاروں سپنے آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں، جس سے اس نے الفت کا سبق سیکھا ہوتا ہے، وہ ماں جو اس کی پہلی دوست ہوتی ہے، جو اس کے انگ انگ کی رازدار اور امین ہوتی ہے، اسی ماں کو چھوڑ جانا ہوتا ہے۔ اس سب کچھ کو ایک دن چھوڑ کر ایک انجان شخص کے ساتھ چند لفظوں میں بند کر، والدین کی رضا میں راضی رہ کر گھر بار کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے جو بخدا ایک بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بیٹیوں کو بنسبت بیٹوں سے متعلق ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں پر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو؟ فرمایا، 2 لڑکیاں ہوں تو بھی اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، گرچہ ایک ہی ہو تو بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی بیٹی کو خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، رحمت کا بدلہ دیا جاتا ہے، چنانچہ بیٹیوں سے خوب دل کھول کر محبت کریں، ان کی بہترین پرورش کریں اور ہمیشہ ان کو بیٹوں پر ترجیح دیں، کیونکہ یہی پرورش کل کو انشاءاللہ آپ کو جہنم سے بچانے کا باعث ہوگی اور جنت میں انشاءاللہ نبی کریم کے ساتھ ملانے کا باعث ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔